پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں پیارے ہیں. آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا. اللہ اللہ ہمیں سنبھلنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اگر نبی کا غلام بننا ہے تو نعروں کے ذریعے نہیں, تمہیں کردار کے ذریعے بننا ہوگا, تمہیں علم کے ذریعے بننا ہوگا, تمہیں کریکٹر کے ذریعے بننا ہوگا. غلام نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غلام نبی جو ہوگا سنو وہ کیا ہوگا, اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی, اس کی ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. خدا کی قسم وہ جدھر سے گزرے گا چاہے بلڈنگ بنائے یا نہ بنائے, چاہے مکان بنے یا نہ بنے, وہ مقبول بندہ ہوگا, وہ مقبول بندہ ہوگا. جدھر سے گزرے گا ہریالی ہریالی ہو جائے گی, اور وہ اعلان کرے یا نہ کرے مگر فرشتے ضرور کہیں گے یہ جا رہا ہے غلام نبی, یہ جا رہا ہے غلام نبی, یہ جا رہا ہے غلام نبی. اگر ایسے بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور زاہد ملت, تاجدار ختم نبوت کانفرنس, غوثیہ مسلم یوا کمیٹی, علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ کھوپڑی ہے نا, کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی, کبھی نہیں بھر سکتی. اللہ جتنا کماتا ہے آدمی اتنا ہی اور آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا, لالچ بڑھتا چلا جاتا. پیارے دین کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑنا, دین کے راستے کو کبھی مت چھوڑنا. ایک چیز اتنی بری ہمارے اندر سما گئی ہے اس سماج میں, سنو ایک چیز اتنی بری سما گئی ہے, اللہ تباہی کے ڈھائے پہ جا کر کے ہم کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں کب گر جائے اس کے ساتھ میں ہم بھی گر جائیں. اتنے لوگ سنو, تم نے کبھی ایسا مرد دیکھا, ایسا انسان دیکھا, مرد ہو یا عورت, ایسا انسان دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ کبھی دیکھا تم نے؟ بولو. کم سے کم 40% آپ لوگوں میں ایسے ہیں. آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں؟ پیارے ذرا دیکھو تو ہم ہیں کہاں. جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا, کون ہے ایسا؟ یہ گریبان میں جھانکنا اور توبہ کر کے اٹھنا فخر نیپال یہاں پر موجود ہیں. اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور زاہد ملت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے. یہاں سے یہ پیغام جو اٹھا کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, کون ہے ایسا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ اب ذرا جھانکنا, 40% لوگ. اور اگر تم زیادہ بھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, تمہارے گھر میں بھی قرآن ہے, علماء کے سینوں میں بھی قرآن ہے. قرآن کی آیت سنو اور اپنے آپ کو دیکھنا, اور آج کے بعد توبہ کر کے جانا, توجہ سے سننا, توبہ کر کے جانا. اب ہم بہت کود لیے ہیں, ہم بہت کھیل لیے ہیں, آج دنیا ہم پہ کود رہی ہے, آج دنیا ہم پہ کھیل رہی ہے. جب ہم نبی کا دامن پکڑے ہوئے تھے ہم تھوڑے تھے, لیکن میدان میں آتے تھے دنیا ہم سے گھبرایا کرتی تھی, اس لیے پکے سچے نبی کے غلام تھے. وہ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, مفہوماً اس کا ترجمہ کروں گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ
بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ۔ اللہ اللہ سنو، او آج جو ہم ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ بولو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ سوچتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کسی دوسرے نے یہ کہہ دیا ارے کیوں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ایسا ہے نہیں۔ تو سنو، اگر میرے اندر وہ عیب ہے اور وہ اس عیب کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے، اسی کا نام غیبت ہے، اور میرے اندر وہ غلطی نہیں ہے، پھر میری پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے، وہ غیبت نہیں بلکہ وہ تہمت ہے، وہ تہمت ہے۔ اب غیبت کرنے والوں سنو، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے تیری میری برائی کرنے والوں سنو، کسی کو مدعا بنا لیتے ہو اور برائی کرنے لگتے ہو، کان کھول کے سنو، قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ مطلب یہ ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ زبان کھولے گا کوئی آج کے بعد؟ بولو، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا؟ قرآن پوچھو ان علماء سے، اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بولو کیا کوئی پسند کرے گا؟ پیارے توبہ کر کے اٹھنا۔ عرس زاہد ملت میں یوں سمجھ لو یہ ایک رات کا مدرسہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اندر ایسی ہیں جو ہمارے اعمال کو بھی برباد کیے ہوئے ہیں، اور ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو، دونوں کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے بہت سارے ہم محنت کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ مگر تم نے کبھی سوچا، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، تم نے کبھی سوچا 100 مرتبہ اگر آدمی بولتا ہے تو 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے، 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولا کرتا ہے؟ بولو نہیں بولتا ہے۔ اور یہ موبائل تو اس نے تو بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، بول دیتے ہیں، چاہے مقرر صاحب و شاعر صاحب۔ اللہ پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، بعد میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا کہاں ہے تو ہے کہیں، تو بتا رہا کہیں، اگر ہے مظفر پور تو بتا رہا سیتا مڑھی، یا ہے سیتا مڑھی تو بتا رہا مظفر پور۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہو جھوٹ بول کر کے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ارے ماں کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے، اگر چھوٹا بچہ گود میں ہے اور ماں چھپا رہی ہے، بچہ نہیں چھپتا ہے، بچہ رونے لگا ہے تو ماں اب قرآن پڑھ کے لوریے نہیں دے رہی ہے، ماں کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا چپ جا، دیکھ بندر آ گیا، چپ جا، دیکھ سامنے بلی کھڑی ہے، دیکھ وہ کتا ہے، دیکھ وہ الو ہے، ارے چپ جا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں بندر ہے، وہاں کتا ہے، وہاں بلی ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب بولو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ عرس زائد ملت میں یہ قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر جس بندے پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، اللہ کی لعنت برس جائے، اس کے گلے میں اللہ کی لعنت کا توق پڑ جائے، بولو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو،
अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने हाथों की हिफाजत करो, अपने पांवों की हिफाजत करो। एक चीज और ऐसी है, अल्लाह माफ फरमाए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है नहीं?